نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سب سے پہلے ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا اور یہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن لگتی تھی، پھوپھی کی بیٹی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزاد لڑکے تھے، اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں جا رہے تھے۔ ان کی والدہ ان کو اپنے میکے کی طرف لے جا رہی تھیں کہ راستے میں کچھ لوگوں نے اچانک آ کے اس بچے کو اغوا کر لیا اور غلام بنا کے فروخت کر دیا۔ عرب کے معاشرے کا اس وقت یہ حال تھا کہ انسان اس طرح خریدے بیچے جاتے تھے جیسے کوئی سبزی یا فروٹ کے کاروبار کیے جاتے ہیں آج کل۔ نسلاً غلام نہیں تھے لیکن غلام بنا لیے گئے۔ ہوتے ہوتے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا اور اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اور اس بچے کے انتہائی اچھے اوصاف دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خصوصی محبت اور توجہ فرماتے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی ہر خوشی کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی، انہوں نے آپ کی یہ التفات اور محبت کو دیکھا تو فوراً اس غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور اس زمانے کے دستور کے مطابق مکہ میں اعلان کر دیا کہ یہ اب زید بن حارثہ نہیں بلکہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں، جو کہ ابھی یاد رہے نبوت کا زمانہ نہیں ہے، عربوں کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ اس طرح بہت جلد لوگ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سے پہچاننے لگے۔ اتنے میں ان کے والدین کو علم ہوا کہ فلاں فلاں جگہ پہ آپ کا بیٹا ہے، تو ان کے باپ اور چچا فوراً آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جو چاہیں لے لیں، ہمیں ہمارا بیٹا دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا پورا اختیار ہے، آپ لے جا سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے پوچھ لیا جائے کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ اور ان کو بتایا کہ وہ غلام نہیں ہے، آزاد ہے۔ ان کو جب بلایا گیا اور باپ اور چچا نے پوچھا کہ اب چلو گے ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کی محبت اور شفقت دیکھی ہے تو اب آپ سے جدا ہونے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ ابھی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی، اس سے پہلے ہی ایسا بلند اخلاق اور کردار کہ اجنبی بھی اگر آتا تو آپ کا جانثار بن جاتا۔ اور یوں انہوں نے اپنی مرضی سے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر میں رہے، پلے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجوایا کہ آپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کو تأمل ہوا کہ قریش کی ایک معزز خاندان کی خاتون کس طرح ایک آزاد کردہ غلام سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ کانسیپٹ تو عربوں کے ہاں موجود ہی نہ تھا۔ غلام تو ایسے ہوتے تھے، ایسا رویہ ہوتا تھا گویا یہ کوئی بے جان چیزیں ہیں کہ جو چاہے مارو پیٹو ظلم کرو، جیسا کام چاہو لے لو، بس۔ غلام کی نہ مرضی ہوتی تھی، نہ کوئی اختیار ہوتا تھا، نہ ان کو انسان سمجھ کے انسانوں والا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ کجا یہ کہ قریش کے معزز خاتون کے ساتھ ان کی شادی ہو۔ یہ بہت ہی ایک نیا اور شاکنگ قسم کا آئیڈیا تھا۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بھائی کو بھی یہ پیغام قبول کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان کا نبی فرمائیں وہ فوراً مان لیا جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ وہ تو وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. لہذا ہر کام آپ کا اللہ کے حکم اور اذن سے ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہی عملی مساوات کا مظاہرہ ہو جس کا اسلام حکم دیتا ہے. لہذا سورہ الاحزاب کی یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 36 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ درست نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے اس کام میں تو یعنی ان کو وہ کام کر لینا چاہیے، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ تو بھٹک گیا. اس آیت کے نزول کے ساتھ ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رضامندی دے دی اور یوں یہ نکاح ہو گیا. اور آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح نہیں ہے. ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکا تھا، جن سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے. نکاح تو ہو گیا لیکن دونوں انسان انتہائی نیک اور تقوی کے اعلیٰ معیار پہ قائم ہونے کے باوجود آپس میں اچھی طرح نباہ نہ کر سکے. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آتے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک والد کی حیثیت سے بھی اپنا ایک ان کا تعلق تھا، اور آپ کے پاس ہی اپنی پریشانیاں شیئر کرنے آتے اور فرماتے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مجھ کو وہ مقام نہیں دیتی. اسی طرح کہا جاتا ہے تقریباً 1 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود ان کی باہم کشیدگی بڑھتی چلی گئی، آپس میں تعلقات بہتر نہ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی تاکید کرتے کہ آپ اپنے اس نکاح کو قائم رکھیں اور نبھا کریں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الاحزاب آیت 37 میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. اور جب آپ فرما رہے تھے اس شخص کو جس پہ اللہ نے اور آپ نے انعام دیا تھا، آپ نے انعام دیا تھا نا، آزاد کر دیا تھا، اللہ کا انعام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کر دی، تو آپ ان کو کیا کہتے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روک کے رکھو، یعنی اس نکاح کو نبھاتے رہو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لیکن بالآخر یہ نباہ ہو نہ سکا اور طلاق ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتایا جا چکا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق دیں گے تو ان سے آپ کی شادی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم تھا اپنے معاشرے کا حال، کہ جہاں منہ بولے رشتے کی اہمیت ایسی ہی ہوتی تھی جیسے کہ خون کے رشتوں کی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر ایسی بات ہوئی تو مخالفتوں کا طوفان اٹھ جائے گا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. لہذا آپ کیا کہتے تھے؟ روک کے رکھو اپنی بیوی کو، نبھاتے رہو. لیکن وہ تو ہو کے رہتا ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا. لہذا طلاق ہو گئی. اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا.
اور جب زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حاجت پوری کر چکے، یعنی اپنی بیوی کو نکاح کر کے اور اس کے بعد بالآخر انہوں نے طلاق دے دی، زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ وہ واحد نکاح ہے جو آسمانوں پہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ ہم نے کر دیا۔ آپ کی شادی اس کے ساتھ، ہاں کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام بھیجا گیا تھا تو کہا جاتے وہ فوراً مصلی پہ کھڑی ہو گئیں، صلاۃ حاجت پڑھنے لگے کہ وہ پڑھ ہی رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہو گئیں، آپ کی شادی ہم نے اس خاتون کے ساتھ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے کیونکہ اب وہ آپ کی بیوی تھیں۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ اس بات پہ خوش ہوتی ہیں اور فخر کرتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز دیا کہ ایک تو نبی کے نکاح میں دیا اور ایک فرمایا کہ ہم نے خود تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اور کہتی ہیں کسی اور زوجہ محترمہ کو یہ شرف نہ ملا۔ ان کا دیکھیں آپس میں خوش ہونے کے کیا معیار تھے، نیکی اور تقوی اور اللہ سے قرب اور اللہ کی محبت، آپس میں ان چیزوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ نکاح کیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کیا منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے، تاکہ مومنوں کے دلوں میں کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی آزاد کردہ بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں۔ جاہلیت کی بہت بڑی رسم ٹوٹی، اور جہاں یہ ٹوٹی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفوں کا پروپیگنڈا اور فضول باتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم تو ہو کے رہنے والا ہے، ہو کے رہا۔ اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرا کے اپنے گھر لے آئے، اور اس کے بعد اگلے دن ولیمہ ہوا، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بہت خوشی سے کہا کرتی تھیں کہ میرے ولیمے جیسا پرتکلف ولیمہ کسی زوجہ محترمہ کا نہ ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے 300 کے قریب صحابہ کرام 10-10 کی ٹولیوں میں آتے اور کھانا کھاتے۔ اسی نکاح میں ایک صحابیہ تھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی ایک خاص قسم کا مالیدہ بنا کے میٹھا بھجوایا کہ ولیمے کی دعوت میں اس کو بھی شامل کر لیجئے۔ ان کا نکاح کہا جاتا ہے کہ تقریباً 400-500 درہم جیسے کہ تمام ازواج مطہرات کا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اس نکاح میں چند اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو یہ حکم آ گیا کہ جب آپ دعوت کھا چکیں، کھانا کھا چکیں تو فوراً اٹھ کے منتشر ہو جائیں، کیونکہ صحابہ کرام جب آئے دعوت تھی، ریلیکس ماحول تھا، آپس میں بات چیت میں مشغول ہو گئے اور ایسے بیٹھے کہ اٹھنا ہی بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے منہ سے نہ کہہ سکتے تھے کہ جی بس اب کافی ہو گیا، اب آپ جائیے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھ کے جاتے، ازواج مطہرات کے گھروں کا چکر لگا کے آتے تو دیکھتے وہ مسلسل ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، لہٰذا سورہ الاحزاب میں آگے مزید فرمایا، ترجمہ پڑھتی ہوں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ آیا کرو اور نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو آؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پھر منتشر ہو جاؤ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف پہنچے۔ فرمایا جب کھا چکو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔
ترجمہ بتا دوں کہ جب تمہیں کھانے پہ بلایا جائے کھانا کھا کے منتشر ہو جاؤ اور باتوں کے لیے انس نہ کرو، یعنی یہ نہیں کہ بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہو اور اہل خانہ بیچارہ بیٹھا ہے کہ اب مہمان جائیں کہ ہم کسی طرح برتن سمیٹیں اور آرام کریں گے. ہمیں بھی مینرز سکھائے گئے نا، ایٹیکیٹس. ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ایٹیکیٹ سیکھنے کے لیے. ہمیں تو 1400 ایئرز پہلے بتایا کہ مہمان کے لیے کیا ایٹیکیٹس ہیں. اور فرمایا بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور وہ تم سے شرماتے ہیں، شرم کے مارے کہہ نہیں سکتے کہ اب کافی ہو چکا آپ جاؤ. لیکن وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ حق بتاتے ہوئے نہیں شرماتا. اس کے ساتھ ہی آیت حجاب، اسی آیت میں پردے کا حکم آ گیا. یہ آیت 53 سورہ الاحزاب ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. فرمایا اور جب تم ان یعنی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. اور نہیں ہے تمہارے لیے جائز کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ یہ کہ تم ان کی کسی بیوی سے کبھی بھی نکاح کرو. اس لیے آپ دیکھیں ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا. یہ حکم سورہ الاحزاب میں نازل ہو چکا، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. ازواج مطہرات کا اس قدر درجہ اور مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے آنے کے بعد اب کسی اور مومن مرد کے نکاح میں وہ نہیں جائیں گی. اور اسی کے ساتھ اسی نکاح پر یہ بھی حکم نازل ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں مردوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیونکہ یہ ایک آپ پر آ رہی تھی بہت بڑی ایک اعتراض کی بات کہ آپ کی شادی اس سے ہوئی جو آپ کے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی تھی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں مردوں میں سے. آپ کے اپنے جو 3 بیٹے تھے وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے، انفینٹس تھے کہ انتقال ہو گیا تھا. اور پھر آپ اب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اور فرمایا منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپ کی نسبت سے پکارو. یہی سورہ الاحزاب نے آیت 40 میں حکم ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. آخری ختم نبوت پہ مہر لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس سے 2 اہم باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی بچے کو اڈاپٹ کرے تو اس بچے کو اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. لہذا نکاح کی آیات نازل ہو گئیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی میرے نکاح سے زمانہ جاہلیت کی ایک یہ رسم ٹوٹی کہ منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹے کی جو ایک وہ دے دی جاتی تھی پوزیشن، وہ ختم کی گئی. پھر اسلامی مساوات کا عظیم الشان منظر دیکھنے میں آیا کہ ایک آزاد کردہ غلام بھی اتنا ہی معزز ہے جتنے کسی بھی معزز گھرانے کی کوئی خاتون. پردے کا حکم نازل ہوا. لوگوں کو حکم ہوا کہ کسی کو حقیقی باپ کے علاوہ منہ بولے باپ سے منسوب نہ کرو. اور اس نکاح پہ جو شاندار ولیمہ ہوا اس میں بکری کا گوشت، روٹی اور ملیدہ بھی موجود تھا، اور اتنے وافر تعداد میں تھا کہ اتنے لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا. اخلاق و کردار میں بہت متقی تھیں، بہت نیک، حق بات کے سوا کوئی اور بات نہیں کہتی تھیں. واقع عفق میں جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ
اتنا بڑا بہتان لگایا گیا. اس وقت جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، تو کہتی ہیں اللہ کی قسم میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی. ایک سوکن ہے. کوئی اور ہوتا تو سوچتا اس سے اچھا موقع کیا ہے. اور ان کی اپنی بہن بھی انوالو ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے حق بات کہی، چاہے اپنی بہن کے خلاف جا رہی تھی. اور سوکن کے فیور میں آپ دیکھیں دونوں رشتوں میں کتنا وہ ہے، ایک بڑا پیار کا رشتہ، ایک بڑا مشکل حق بات. اس سے ان کے اپنے مزاج اور اخلاق کی اعلیٰ مثال ملتی ہے. اور انہوں نے حق پہ گواہی دے کے یہ واضح کر دیا کہ مومن عورت ہر صورت میں حق کا ساتھ دیتی ہے. کہتے ہیں کہ آپ جو سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں، اور پھر جو بولتے ہیں وہی آپ کا عمل بن جاتا ہے. تو وہ ہے نا واچ یور تھاٹس بفور دے بیکم ورڈس اینڈ واچ یور ورڈس بفور دے چینج انٹو ایکشنز. کہ وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی برائی کی بجائے ان کی اچھائیوں پہ نظر رکھتے تھے، اور اسی سے ریلیشن شپ اچھا ہو سکتا ہے. اور جس ریلیشن شپ میں صرف دوسرے کے عیب پہ نظر ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کیا ہے، جھگڑا، فساد، نفرت. اور جب پازیٹیولی انسان سوچتا ہے، دوسرے کی خوبیوں پہ نظر رکھتا ہے، تو نتیجہ کیا ہے، باہمی محبت. ضرور ایک کرنٹ ہوتا ہے، آپ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ دل سے کسی کے لیے اچھا فیل کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک عجیب سی محبت ہوتی ہے. آپ بھی محبت اور خوشی سے ملتے ہیں اور وہ بھی خوشی سے ملتا ہے. فیلنگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. اور جب ہم دل میں کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا ناپسند کر رہے ہوتے ہیں تو فیلنگ کنوے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ آہستہ آہستہ انسان فیل کر کے دور ہوتا جاتا ہے. تو وہ لوگ دل کے اندر سے خیر خواہی محسوس کرتے تھے، صرف منہ کی بات نہیں ہوتی تھی. اور وہ یہی ایک اچھا رشتہ قائم کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان کی تھنکنگ پازیٹو تھی اور کوئی ایک دوسرے کی برائی نہیں بیان کرتی. آپ دیکھیں حضرت عائشہ کیسی تعریف کریں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، فراخ دل. اس کے علاوہ بہت سخی، غریبوں کی بہت زیادہ خاطر تواضع، خدمت اور مدد کیا کرتی تھیں. بہت سلیقہ مند خاتون تھیں، اپنے ہاتھ سے چمڑے کا کام کرتی تھیں. ازواج مطہرات کے ایک اور کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ چمڑے کا کام جانتی تھیں. اور مکہ کی خواتین میں یہ ہنر کہا جاتا ہے کہ پایا جاتا تھا. اور کچھ جیسے چند کام تھے، اسمال انڈسٹری آپ کہہ لیں، جو کہ مکہ اور مدینہ میں اس وقت تھی. وہ کیا تھی کہ عورتیں سوت کاٹتی تھیں اور اسی طرح چمڑے کا کام، چمڑا رنگنا اور اس کو پکا کے خاص طریقے سے ٹریٹ کرنا، جس کو آج کل آپ لیدر ٹیننگ بولتے ہیں، وہ ایک چھوٹے اسکیل پہ خواتین بھی کیا کرتی تھیں. یہ اپنے ہاتھ سے یہ کام کر کے جو آمدنی آتی تھی پھر اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتی تھی. غریبوں کی بہت مدد کرتی تھیں اور حاجت مندوں کی دعائیں لیا کرتی تھیں. کہا جاتا ہے کہ دولت سے بہت بے نیاز تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ان کو ہدیے کے طور پہ بہت بڑی رقم بھیجی تو دعا کرتی تھیں کہ اللہ آئندہ یہ مال مجھ کو نہ پائے کیونکہ یہ فتنہ ہے. عبادت، تقوی، سچائی ایسی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں فرمایا، میں نے دینی اعتبار سے زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی، اللہ ان پر رحم کرے، واقعی ان کو دنیا میں بے نظیر رتبہ حاصل ہوا. ازواج مطہرات صرف ایک نیکی پہ قناعت نہیں کرتے تھے. ہم صرف اگر ایک چھوٹا سا کام کر لیں تو بہت خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ آپ دیکھیں بیک وقت روزے بھی رکھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، دل کو بغض، حسد اور کینے سے پاک بھی رکھ رہے ہیں. صرف عمل اچھے نہیں تھے، اندر سے بھی اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے تھے نا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے اپنا کفن کا سارا سامان خود تیار کیا، وصیت کی کہ مجھے میرے اپنے ہی کفن میں دفنایا جائے، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفن کا کپڑا بھیجیں جیسے کہ ان کا طریقہ تھا، ازواج مطہرات کے لیے بھجوایا کرتے تھے بیت المال سے، تو کہا کہ وہ دوسرا کفن صدقہ کر دینا. کبھی ہم نے بھی ایسے سوچا اپنے مرنے کے بارے میں؟ ہم تو ہر وقت دنیا کا سوچتے رہتے ہیں نا. حقیقت پسند لوگ تھے،
جس طرح زندگی کو دیکھتے تھے ایک حقیقت ہے، اسی طرح موت کو بھی حقیقت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ حق ہے، آنی ہے اور ہم سب نے جانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح وصیتیں کر رہے ہیں، اور صدقہ کہ میرے مرنے کے بعد جب چونکہ ان کے نام کا آ گیا تو وہ بھی انہی کے نام کا صدقہ ہوگا نا، مرنے کے بعد بھی صدقے کا خیال۔ ہمیں تو زندگی میں بھی موقع نہیں نصیب ہوتا، توفیق نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تمام جلیل القدر صحابہ کرام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کے اپنے جو محرم تھے ان سب نے مل کے ان کو دفن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 53 ایئرس کی عمر تھی اور نیکیاں کرتے ہوئے دنیا سے گئیں، اور ان کے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مکہ کے غریبوں میں غم اور سوگ کا دن آ گیا تھا، اور کہتے تھے ہماری ماں چلی گئی، کیونکہ مسکینوں کی صحیح معنوں میں ماں تھی، ان کے ساتھ محبت کرتی، ہمدردی کرتی اور خیر خواہی کرتی۔ ایک بہت اچھا کمنٹ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ ستارہ جو کسی اور کی چھت پہ چمکا تھا لیکن اس کی جگہ کہیں اور تھی، وہ تو اس چھت پر چمکا تھا جہاں کا تصور بھی نہ تھا، اور پھر جب وہ چمکا تو ایسے ٹوٹ کے چمکا کہ آس پاس کی جاہلیت کے ماحول کا عکس بھی مٹ گیا، اور جب وہ ٹوٹ کر گرا بھی تو مسکینوں اور غریبوں کے دل میں چمکتا رہا۔ کتنی پیاری بات ہے، آپ دیکھیں ہر ایک کا ایک اچھا انداز ہے۔ ایک اور بڑا اچھا کمنٹ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذہن بالکل پاک صاف تھا اور اسی لیے وہ خوش رہتی تھی۔ اس سے یہ بات یاد آئی کہ تکلیف حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، آپ لکھ لیجئے، تکلیف حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے۔ ساری بات سوچ کی ہے۔ جب ہم اس مشکل کو ذہن پہ طاری کر لیتے ہیں تو ہر وقت ڈپریسڈ رہتے ہیں، اور اگر پازیٹیو تھنکنگ کر لیں کہ غم منانے کی بجائے دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، تو وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا سبق ہے کہ طلاق نیک لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بیچارے کسی کی ہو صحیح، پھر اس کے بقیے ادھیڑے جاتے ہیں نا، اب وہ باتیں منسوخ کی جاتی ہیں جو پتہ نہیں ہوتی بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لیکن وہ ایک جائز چیز ہے۔ بتا دیا گیا آخری راستہ ہے، بھائی نہیں بالآخر بن سکتی اور ٹالریٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو، تو پھر آزادی کا راستہ ہے۔